वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से हमारे मौजूद मेहमान। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया IVF टेक्नोलॉजी बांझपन के इलाज का जदीद तरीकेकार मुतारिफ कराने का सहरा स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर किरण शाहिद और उनके शौहर बैरिस्टर शाही शकूर के सर है, जो 1989 से ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में मुकीम है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बानी डॉक्टर ब्रूस ब्लैंच के साथ बाहमी इश्तराक से कराची के इलाके क्लिफ्टन नस 3 तलवार में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। बढ़ते हैं अपने डॉक्टर जनाब डॉक्टर मौजूद मेहमानों की जानिब। डॉक्टर नादिया नवाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुस्कुराती सुबह में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। इन्हीं के साथ साथ हमारे एक और मौजूद मेहमान मौजूद है हमारे साथ, जिनका नाम है मिस्टर वसीम खान, जो कि कंट्री मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर सफिया भी मौजूद हैं। हम पहले भी मुलाकात हमारी हो चुकी है, खासा अच्छी दोस्ती हो चुकी है उनसे। डॉक्टर सफिया शरीफ, जो कि नेशनल मैनेजर क्लिनिकल सर्विसेज एंड फर्टिलिटी काउंसलर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप तीनों का बाज़ाब्ता तौर पे मैं इस्तकबाल करती हूँ। मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो भी औलाद के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए मैं चाहूंगी कि वो टीवी का जो चैनल है वो स्विच ना करें, हमारा जो मॉर्निंग शो है वो देखें, क्योंकि आपके ही पते की बात होने वाली है। चाहे आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं और अभी तक आपके पास बेबी नहीं आया, जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील है, जो आप चाहते हैं कि आपके आंगन में भी जो है वो खिलखिलाहट हो, चहचहाट हो, तो आज का जो प्रोग्राम है मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। इंशाल्लाह पूरा सेगमेंट देखिएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है काबिले इस्तेमाल और काबिले इस्तेताअत साबित होंगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम डॉक्टर नादिया की जानिब। डॉक्टर नादिया, सबसे पहले बताइएगा व्हाट इज इनफर्टिलिटी? जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस। मेरा नाम डॉक्टर नादिया नवाज़ है और जैसा कि आपको कहकशा ने बताया, मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मौजूद होती हूँ। अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन FCPS गायनेकोलॉजिस्ट विद एन MRCOG और हम इनफर्टिलिटी को काफ़ी टाइम से जो है ट्रीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। अच्छा, तो कहकशा ने हमसे जब सवाल किया, और ये अक्सर लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होती है कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी या अब न्यूअर दौर में जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं या बांझपन, वो चीज़ होती है कि जब कोई नॉर्मल कपल, हेल्दी नॉर्मल कपल अगर साल भर हो चुका है शादी को और साल भर से वो कंसीव नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, तो फिर वो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर जो है कोई ऐसा कपल है जो ऑलरेडी किसी रिस्क फैक्टर्स के साथ है, जिसमें ख़ास करके अगर फीमेल पार्टनर के साथ कोई और किस्म के प्रॉब्लम है, कोई बीमारियां हैं जो शुरू से चल रही हैं, थायराइड की, डायबिटीज़ की, या उनकी एज अबव 35 ईयर्स है, तो यूजुअली हम 6 मंथ्स के बाद उनको कह देते हैं कि अगर आपकी शादी को 6 मंथ्स हो गए और कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप अपना एक चेकअप के लिए ज़रूर आ जाएं, बिकॉज ज़्यादा डिले करना, ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फिर सामना करना पड़ेगा। तो फिर इट्स बेटर, इसी चीज़ को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, या हाई रिस्क कपल्स के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मोहम्मद वसीम खान की जानिब। सर, अपने कॉन्सेप्ट और अपने बारे में बताइए, अपने कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। हम लोग पहले भी 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, अब आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कहकशा फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। सबसे पहले मैं अपने बारे में, जैसे आपने बताया कि आई एम द कंट्री मैनेजर एट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, और मैंने 2007 में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया था। सिंस देन आई एम वर्किंग हेयर। और हमारा जो सेंटर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, इसकी बुनियाद डॉक्टर किरण शाहिद और बैरिस्टर शाहिद शकूर ने सन 2000 में रखी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, इससे पहले 1982 में पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसकी बुनियाद रखी थी डॉक्टर ब्रूस बैलेंज ने, जो इसके बानी भी हैं और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। तो ये एक मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताते चलूँ कि हमारा जो सेंटर है पाकिस्तान का वाहिद IVF सेंटर है जिसकी एफिलिएशन पर्थ से है। तो इसकी मॉनिटरिंग बाकायदा डॉक्टर पीटर बर्टन करते हैं, और जो कि इसके साइंटिफिक डायरेक्टर हैं। तो हमारा जो कंट्रोल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स और प्रोटोकॉल, सब वही हैं जो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किए जाते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब और उनसे जानते हैं। डॉक्टर सफिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बारे में हमें मजीद बताइए कि आपके जो सक्सेस रेशो है, सक्सेस जो रेट है आपके प्रोसीजर्स का, उसके बारे में बताइए कितना % सक्सेस रेशो है? देखिए, सक्सेस रेट अगर मैं 1 बाय 1 बताऊं, हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो 3 तरह की हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है,
اگر اس کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لائک اس کے ہارمونل بیلنس وغیرہ ٹھیک ہیں اور دوسری چیزیں ٹھیک ہیں، تو اور میل کی بھی جو ہے سیمن انالائسس کے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں، تو ہم اس کو فرسٹ میڈیسن ٹرائل دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ہم سکسیس ریٹ ڈیٹا اس کا نہیں دیتے، لیکن آئی یو آئی انٹرایوٹرائن انسیمینیشن کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ ہے 13 سے 15%، اور آئی وی ایف ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ہم آئی سی ایس آئی کہتے ہیں، انٹرا سائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن، اس کا سکسیس ریٹ ہمارا بیسٹ ہے، یہ 40 to 45% سکسیس ریٹ ہے۔ ٹیک ہوم بیبی ریٹ کہ بچہ جو لوگ بھی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ پہ آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالی بیبی گھر لے کے جائیں گے، وہ سکسیس ریٹ 40% ہے۔ انشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کہ 40% ریشو ہے، لیکن یہ ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہر ماں باپ چاہتے ہیں جب ان کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو ان کے آنگن میں پھول کھلے۔ تو آپ لوگ ذرا اس پروگرام کو غور سے سنیے گا، ساری باتوں پہ غور کیجیے گا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کوتاہی ہوگی جو آپ لوگ بھی برتتے ہوں گے جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں۔ بانجھ پن ہمارا نارملی خواتین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بانجھ ہے، تو کیا خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی بانجھ پن سے سفر کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کہکشاں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے سینٹر پہ بھی پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں، انفرٹیلٹی کی جو تعداد ہم ڈیل کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ ضرور آئے، کیونکہ یہ ایک معاشرے کی مت کہیں کہ صرف فیمیلز ہی ہیں جو اس کا شکار ہو سکتی ہے اور میل میں پرابلمس ہی ہوتی ہیں، حالانکہ اب تو ہم وتھ ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیبیچویلٹیز، جو انوائرمنٹل پرابلمس ہو رہی ہیں اس میں میل جو عام طور پہ 25% تھا، اب ہم اس سے بھی زیادہ اس میں پرابلمس دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پرابلم ایسی ہیں جو ٹریٹیبل نہیں ہے، جس سے اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسی نہ کوئی پرابلم نکل ہے جو ٹریٹیبل نہیں ہے۔ میجورٹی آف دا پرابلمس آر ٹریٹیبل، لیکن فار 25% بائی ریسرچ رسک ہوتے ہیں، ایسے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے 25% ریزنس میل میں ہوتے ہیں۔ دیٹس وائی اٹس آلویز ایڈوائزبل کہ جب بھی آپ سینٹر پہ تشریف لائیں، ہمیں دکھائیں تو ہمیشہ کپل آئیں، ہسبینڈ بھی ضرور آئیں، بھلے آپ کسی اور کو بھی اکمپنی کرنا چاہیں لیکن ہسبینڈ وائف کو دونوں کو آنا چاہیے تاکہ ان کی کمپلیٹ ایویلویشن۔ بالکل، دونوں کو جانا چاہیے۔ وسیم بھائی ہمیں بتائے گا آپ کا سینٹر کس طرح سے دوسرے سینٹر سے مختلف ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، جو آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر جو ہے پاکستان کا واحد آئی وی ایف سینٹر ہے جس کی ایفیلیشن کسی بھی بین الاقوامی سینٹر کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو سینٹر ہے پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا کے ساتھ، اس کا اشتراک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ ہمارا ہیڈ آفس پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا میں ہے اور اس کی برانچ یہ کراچی پاکستان میں، اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے جو کہ گلف شاپنگ سینٹر پہ ہے، 3 تلوار کے پاس، گلف کے پیچھے ہے۔ تو یہ پاکستان کا واحد آئی وی ایف سینٹر ہے جس کی انٹرنیشنل ایفیلیشن ہے۔ اسی وجہ سے اس میں جو کوالٹی کنٹرولز اور پروٹوکولز اور ٹریننگز ہیں وہ سب وہی ہیں جو پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا میں فالو کیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ریزلٹس ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صفیہ نے ذکر کیا ہے، ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ پاکستان میں سب سے بہترین ہے۔ ہمارا جو ٹیک ہوم بیبی ریٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے منفرد اور امتیاز ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صفیہ، میں جاننا چاہوں گی کہ کتنے جو پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کلینک فرٹیلیٹی سینٹر میں ہوتے ہیں، لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو ذرا بتائے گا ڈیٹیل میں، کیونکہ ہم نے جو 2 پروگرامز کیے اس میں ہم نے پروسیجرز کے بارے میں بات کی لیکن ہم نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی، تو کتنے طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں اور کس کس پہ وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پروسیجرز جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آتا ہے کہ اب اس کو نیڈ کس چیز کی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لائک ہمارے پاس جو پروسیجر ہو رہے ہیں وہ ہسٹروسکوپی، لیپروسکوپی، سروائکل ڈائلیٹیشن، اووم پک اپ، ایمبرو ٹرانسفر، اس کے علاوہ بھی اگر کسی پروسیجر کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ ہم سارے پروسیجرز کر رہے ہیں۔ آئی یو آئی انٹرایوٹرائن انسیمینیشن ہم کر رہے ہیں، یہ ساری جو ہے نا پروسیجرز ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام پروسیجرز کے بارے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ہماری بات، لوگ جو ہے اس طرح کے سینٹرز میں جانے سے جو نا تھوڑا سا کتراتے ہیں، ان کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات ہوتے ہیں، کچھ عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو وہ اس بات کو سوچ کے ہی پہلا قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ تو ان لوگوں سے کیا کہیں گے کہ جو پہلا قدم ان کو بڑھانا چاہیے تو وہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ کہکشاں ایکچولی بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ آواز پہنچائیں کہ یہ مسکنسیپشن دور کر لینی چاہیے کہ انفرٹیلیٹی سینٹر کا مقصد صرف آئی وی ایف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صفیہ بھی کنٹینیوسلی جو ہم باتیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ ہر قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے،
जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी साल भर आपको हो गया, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या इवन अगर आपको साल भी नहीं हो, आपकी कॉन्सेप्शन विजिट करना चाह रहे हैं कि जी अगर हम बेबी करते हैं आगे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं रहेंगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। जब भी आप आते हैं तो स्टार्टिंग हमारी हिस्ट्री से होती है, हम आपकी थॉरली हिस्ट्री लेते हैं, हमारा पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है जो हिस्ट्री के लिए बिठाया हुआ है, तो वो थॉरली हिस्ट्री लेता है, एग्जामिनेशंस होती हैं और फिर हम डिफाइन करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। जब हमें लगता है कि जी अभी टाइम कम है, जैसे डॉक्टर सफिया भी बता रही हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वी ऑलवेज गो बाय फर्स्ट स्टेप कि हम दवाओं के थ्रू हेल्प करें। इवन अगर आप साल भर से पहले, ऐसे बहुत से एंशियस कपल आजकल क्लिनिक्स में आते हैं जिनकी शादी को महीना 2 महीना हुआ है, लेकिन वो बहुत एंजाइटी, मुआशरती दबाव की वजह से प्रॉब्लम्स में, ओनली 2 to 3 मंथ्स, यंग कपल 25 साल से कम उम्र की लड़कियां लड़के, लेकिन वो परेशान होकर आ जाते हैं। तो व्हाट डू दे एक्चुअली नीड? जस्ट अ काउंसलिंग। उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर को हटाएं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, विटामिन, कौन से ऐसे डेज हैं जिस पे आप स्पेशली मिलेंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन जो जेन्युइन नीड के लोग होते हैं उस पे फर्स्ट वी गो बाय मेडिसिन्स, and we think medicines is not working, then we go for small procedures like IUI, और जिसमें हमें लगता है कि इसमें हमें results नहीं है तो rather than wasting time we directly jump to IVF और even ICSI। तो ये step by step होते हैं। fertility center का मतलब IVF center नहीं है, बस ये misconception दूर रखें। we are there to deliver our best, तो ज़रूर हमसे मिलने हैं जब भी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो। बिल्कुल। वसीम भाई हमें बताएगा कराची के अलावा आपके सेंटर और कहाँ कहाँ वाक़ है, दूसरे शहरों की बात। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कराची में हमारा हेड ऑफिस है जो कि हमने 2000 में इस्टेब्लिश किया था। तो कराची में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमने बड़े कामयाबी के साथ काम किया कराची में। तो फिर हमें और भी बहुत पेशेंट्स आने लगे पूरे पाकिस्तान से, तो हमने फिर सेकंड स्टेप में लाहौर में अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया जो कि इस वक्त गुलबर्ग में गालिब रोड पर वाक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेंटर बड़े कामयाबी के साथ काम कर रहा है। और हमने इसकी फ़र्दर एक्सपेंशन की और उसके बाद हमने मुल्तान सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया। मुल्तान सेंटर हमारा चुंगी नंबर 1 पर है, और इसके बाद कोयटा में हमने इस्टेब्लिश किया जो कि शहबाज टाउन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा, कराची हमारा हेड ऑफिस है, उसके अलावा पाकिस्तान में 3 ब्रांचेस काम कर रही हैं और तीनों ब्रांचेस बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रही हैं। कामयाबी के साथ काम के लिए कराची में आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? जरा कराची में आपको मैं जैसे पहले बताया कि कराची में हमारी एक ही ब्रांच है जो कि गल्फ शॉपिंग सेंटर के जस्ट बिहाइंड है, 3 तलवार पे। इसके अलावा लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट कहाँ वाक़ है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट कराची में सिर्फ एक ही हमारी ब्रांच है जो कि 3 तलवार पे गल्फ शॉपिंग सेंटर के बिहाइंड है। उसके अलावा कोई और ब्रांच कराची में वाकई नहीं है। बिल्कुल। इस बात को हम इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि आप सही जगह जाएं, गलत सिंध में ना चले जाए। डॉक्टर सफिया थोड़ा सा लैब प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, हमारे लैब प्रोटोकॉल्स जो हैं टोटली हम ऑस्ट्रेलिया के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, और इवन हमारी जो भी क्यूरी और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से जो है बात करते हैं, उसके बाद फर्दर चलते हैं। टोटली लाइक हमारा जो है एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्निक्स, हमारी ICSI टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऑस्ट्रेलियंस गाइड कर रहे होते हैं। हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड हैं, हमारी दूसरे भी जो भी लैब पर्सनल्स हैं ये सब स्पेशली ट्रेंड होते हैं लैब के लिए। ओके, PG जेंडर के बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हम फैमिली बैलेंसिंग कर रहे हैं। मींस फैमिली बैलेंसिंग का ये है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो है सिर्फ बेटियां होती हैं, वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसे लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम जेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों के सिर्फ बेटे होते हैं, वो बेटियों की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी आ सकते हैं। GS जो होता है वो हम IVF के थ्रू करते हैं, और इसके बाद हम जितने भी एम्ब्रियोज बने होते हैं हम उन सबको चेक करते हैं, और फिर 2 बेस्ट एम्ब्रियो, अगर उन लोगों का होता है कि मेल एम्ब्रियो होने चाहिए तो मेल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, अगर फीमेल एम्ब्रियो कहते हैं तो फीमेल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली बैलेंसिंग कर रहे हैं, बट थ्रू IVF। डॉक्टर नादिया की जानिब बढ़ेंगे और बताएगा ये जो इनफर्टिलिटी ब्रांच बन के हम बात कर रहे हैं ये क्योरेबल है, मतलब ख़वातीन में और जेंट्स हज़रात में दोनों में क्योरेबल है? जी कहकशां, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अब इनफर्टिलिटी को हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी का अंग्रेज़ी जो मीनिंग है वो ये था, पहले एक कॉन्सेप्ट भी था कि वो फर्टिलिटी जो एक्चुअली ट्रीटेबल नहीं है, यानी कि आप बांझपन है, आप
प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, IVF आई है, ICSI आई है, तो उसके बाद अब इसका नाम चेंज करके सब फर्टिलिटी रखा गया है, यानी कि वो ख़वातीन जो सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं फर्टाइल होने में, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो लार्जली जो हमारे पास केसेस आते हैं वो ट्रीटेबल केसेस होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे इक्का दुक्का केसेस होंगे जिसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें फिर हम फर्दर इनसे भी एडवांस टेक्निक्स की बात करते हैं, लेकिन यूजुअली एक ट्रीटेबल क्यूरेबल डिजीज़ है। और डिजीज़ भी क्या कहेंगे, एक मॉइस्चरिटी प्रॉब्लम है, और ज़ाहिर है ख्वाहिश है सबको कि जो लोग इनसे सफ़र करते हैं वो इस चीज़ से ज़ाहिर बेहतर गुजर रहे होते हैं। हम तो डे टू डे बेसिस तरह के पेशेंट्स देखते हैं, तो इसीलिए जो है ये बिल्कुल क्यूरेबल है। जैसे कि मैंने बताया मेल साइड पे भी क्यूरेबल है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। अंडर वन रूफ यूरोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट जो कि सारे बाहर के अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं, तो वो सब लोग मौजूद हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी एडवांस टेक्निक्स पे काम करें। सो यू डू कम, होप लॉस नहीं करें और ज़रूर आएँ फिर जब भी कोई कपल इस चीज़ से शिकार है तो। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ पर अब जो है ना लोग बहुत जल्दी, मतलब छोटी उम्र में शादी हो जाती है, उनका एक ख्वाब होता है कि पहले साल में ही जो है आंगन में खिलखिलाहट हो जाए। उस खिलखिलाहट से चले वो आ जाएगी, लेकिन उसके आने के चक्कर में जो स्ट्रेस लेती हैं लड़कियाँ, और लड़कों को भी दबाव होता है जो फैमिली की तरफ से स्ट्रेस आता है। डॉक्टर नादिया, आप क्या समझती हैं ये बेसिक वजह होती है जो कि कंसीव नहीं कर पाती ख़वातीन? देखिए, मैं थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब देना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर में, विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में एक लो रिस्क कपल, यानी कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, 90% ऑफ द कपल कंसीव कर जाते हैं। वो 10% होते हैं जो रह जाते हैं पहले साल के बाद, और अगले साल में उन 10% में से भी 90% कर जाएंगे। तो अब आप खुद देखें कितना स्मॉल रेशो है जो रह जाता है। लेकिन आपकी वाली प्रॉब्लम कि 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है स्ट्रेस की, बहुत। और वो जो स्ट्रेस की बीमारी है वो नॉर्मल चीज़ों को भी कहीं और लेके जाती है। इवन हमने रिसर्चेस में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ये देखा है कि जो लोग ज़्यादा परेशान होकर जल्दी ट्रीटमेंट्स की तरफ पड़ जाते हैं और किसी गलत या किसी ऐसे डॉक्टर के हाथ लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको थोड़ी सी नॉलेज एक्सपर्टीज़ नहीं है इन फील्ड में, जल्दी इलाजों में लग जाते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा कॉमन है। ओह माय गॉड। यानी कि वो कपल्स जो बेसिकली जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं उनमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। तो इट्स बेटर कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप सही एक्सपर्टीज़ लोगों की तरफ आएँ, ताकि जब आपकी ट्रीटमेंट की नीड है तभी आपको ट्रीटमेंट मिले। ऑफ कोर्स एक पेनाडोल का भी साइड इफेक्ट है, तो ट्रीटमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो इसीलिए बहुत ही हमें केटर करके देना होता है कि किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर एवेल्युएशन। बिल्कुल, इसी बात के साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते हुए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नादिया की जानिब। और डॉक्टर नादिया, जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस से जो है वो प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। थायराइड भी एक मेजर इशू है, थायराइड की वजह से भी कंसीव करने में, मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो हमारी बहनें हमें देख रही हैं, जो कैजुअली, जिनको इतनी ज़्यादा जो है ना, हम लोग अगर बस जैसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे वो नहीं समझ पाएंगी, बेसिक उर्दू की ज़बान में अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो है मेल और फीमेल दोनों सफ़र करते हैं, कंसीव नहीं होता उनको? कहकशां बेसिकली जो है 3 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब भी कोई कपल जो कि कंसीव कर नहीं पा रहा हमारे पास आ जाता है। एक नंबर 1 कि अंडेदानी में से, जो ओवरीज होती है अंडेदानी, उनमें से एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी तादाद कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, वो रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं। तो एक तो हम देखते हैं कि ओवुलेशन हो रही है नहीं हो रही। दूसरा, जो हस्बैंड की तरफ से स्पर्म आ रहा है वो हम हस्बैंड की एवेल्युएशन करके, उनका सेमेन एनालिसिस करके वो चेक करते हैं। तो वो हमारी स्पेसिफिक मशीन्स हैं, स्पेसिफिक हमारे पास ऐसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो प्रॉपर हमें चेकअप करके बताते हैं। हम रूटीन दूसरी जगहों के जो टेस्ट हुए हुए होते हैं, जो एक स्लाइड टेस्ट होता है, उस पर नहीं, बल्कि हम स्पेसिफिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट कराते हैं कि उनके स्पर्म्स कितना काम कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, वो एक चेक होता है। और नंबर 3 जो पाथवे है, जो पैसेज है जहाँ पे अंडे ने स्पर्म के साथ मिलना है, वो ओपन है कि नहीं। ओके। तो ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम चेक कर रहे होते हैं। जो ओवुलेशन है, जो अंडा बनने का तरीका, उसमें हम मुख्तलिफ हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, जिसमें से थायराइड का हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन। अगर किसी खातून का थायराइड का हार्मोन गड़बड़ है तो उनके एग की क्वालिटी, उनके एग का साइज़ या तादाद अच्छे नहीं बनते, इसीलिए हमें उसकी करेक्शन करके ओवरीज के जो अंडे बन रहे हों उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। ओके। वसीम भाई की जानिब बढ़ेंगे। आपके सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर और स्टाफ की कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है वसीम भाई?
जी जी बिल्कुल, देखिए कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से इस पे बहुत बिलीव करता है स्किल्स के ऊपर। तो हमारे इदारे में काम करने वाले तमाम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ यूरोलॉजिस्ट जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट कहते हैं, इन सब ये तमाम के तमाम फॉरेन क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में की जाती है जो हमारा हेड ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं अपनी साइंटिफिक टीम को देखूँ जिसमें हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट आते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, हमारा ओटी टेक्नीशियन, ओटी स्टाफ, हमारा रिसेप्शन नर्सिंग स्टाफ, हमारा क्लिनिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। और ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल हाईली क्वालिफाइड होते हैं और इनकी इन हाउस ट्रेनिंग भी होती है। इनकी इन हाउस ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स आते हैं और एक्सपर्ट्स आते हैं वो इन हाउस ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं पाकिस्तान में। उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा तमाम स्टाफ हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड के साथ साथ फॉरेन ट्रेंड है। वाओ दैट्स वेरी गुड। बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब। डॉक्टर सफिया मुझे बताइएगा, ट्रीटमेंट कोई भी जो भी आपने प्रोसीजर्स का जिक्र किया था उसमें टाइम टेकिंग कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और कॉस्ट क्या आती है? देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हम किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर जस्ट हम सिर्फ लाइक जिस तरह कहा था डॉक्टर साहब ने, हम जो है पहले कैटर करते हैं कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हैं तो उसका तो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जस्ट मेडिसिन दी और ख़त्म हो गया वो, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है IUI है वो समझें आप 14-16 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरेशन IUI का 10 to 15 मिनट्स का होता है प्रोसीजर ड्यूरेशन। इसके बाद अगर हम IVF पे आ जाते हैं तो IVF का ड्यूरेशन डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं, हम शॉर्ट प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम लॉन्ग प्रोटोकॉल दे रहे हैं। 4 वीक्स से लेकर 6 वीक्स की IVF की ट्रीटमेंट होती है। बट इसमें जो है ना कोई एडमिशन नहीं है, जस्ट सिर्फ जो है विजिट्स हैं, इसमें ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे पास, डे केयर होता है हमारा जो मेन प्रोसीजर जब हम इनके कर रहे होते हैं, ओवम पिकअप और एम्ब्रो ट्रांसफ़र वगैरह। ठीक है, यानी जब अंडे निकाल रहे होते हैं और जब बच्चे का बीज बना के दोबारा रख रहे होते हैं तो उस वक्त डे केयर में इनको हाफ डे के लिए एडमिट होना होता है। ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट भी इसी तरह जो है वेरी कर रही होती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि 25,000 से लेकर 6 लाख या तक के प्रोसीजर्स हैं या इससे ज़्यादा के हैं कुछ, तो ये आपको जो है ना मतलब डिपेंड करता है ये भी कि किस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं। ओके, तो हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती? हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। ओके, डे केयर में ही उनका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नादिया, जैसे कि हम अब बहुत ही घरेलू बातों पे मैं आ जाती हूँ कभी कभी, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को जो है ना वो रिलेट कर सकें इस बात पे कि अब हमारे माशरे में क्यों इतनी ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्या हम लोग खुराक का इस्तेमाल सही नहीं करते जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर कोई जो है शादी के बाद ये ख्वाहिशमंद होता है कि उसको औलाद हो, लेकिन औलाद नहीं हो पाती। तो बेसिक डाइट में भी कुछ मसाइल हैं, मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल कहकशा, ये जो इंक्रीज रेट देखा जा रहा है इसमें वन ऑफ द रीज़न हमारा लाइफ स्टाइल जो कि चेंज हो गया है, जो कि ड्रास्टिकली आई वुड से कि बहुत चेंज हो गया है, जिसमें खाने पीने में ख़वातीन वुमेन जो है वो ज़्यादातर आजकल वर्किंग है, बाहर के खाने खाना और जो है घर पे खाने कम बन रहे हैं, बाहर के चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज वॉक वगैरह ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलता, मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, टाइम दोनों को नहीं मिल रहा, मेल पार्टनर की तरफ से भी फीमेल पार्टनर की तरफ से भी। स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, घर के प्रेशर्स अलग, जो हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे प्रेशर्स अलग, तो वो स्ट्रेस प्लस डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इन्होंने हार्मोन्स को, इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ किया हुआ है। इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। तभी जब हमारे पास कपल्स आते हैं तो हम स्टार्ट ही काउंसलिंग से करते हैं कि पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने क्या क्या लाने हैं, बिकॉज सिर्फ दवा नहीं देनी है बल्कि दवा के साथ पूरे इंसान को ट्रीट करना है, लाइफ स्टाइल को ट्रीट करना है। तो वो अकॉर्डिंगली जो तरीका है, जो मेरा तरीका है कि मैं तो A to Z पहले लाइफ स्टाइल पे आती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं कि जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अक्सर लाइफ स्टाइल को ही ठीक करने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, शॉर्टकट्स बहुत मार्केट में आए हुए हैं जी, कीटो डाइट, फलानी डाइट, तो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट एनी फिजिशियंस एडवाइस डायरेक्ट आप डाइट्स पे चले जाते हैं, विटामिन्स की कमी हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
تو اسی لیے اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ ڈاکٹرس آپ کے پاس بہت ہیں, ان تک ریچ کرنے کے لیے سہولتیں بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بس صحیح جگہ پہ آئیں جب بھی آپ کسی پرابلم سے سفر کریں. ایون لائف اسٹائل کے لیے بھی آپ, ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو ان سے بھی ہم ساری چیزیں اکارڈنگلی کرواتے ہیں. تو یس, ڈائٹ از ون آف دا ریزن. بالکل ون آف دا ریزن. مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ کھانے میں کوتاہی برتتی ہیں ہماری بہنیں, جب بھی نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو جینٹس حضرات کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ جینٹس حضرات جو ہے اپنی بیگمات کو امی کے ساتھ چلی جاؤ, بھائی کے ساتھ چلی جاؤ, ایسے بھیج دیتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کا اور ٹیسٹ جو کرانے ہوتے ہیں نا, تو وہ بولتے ہیں کہ خواتین کا ہی کر لیں, انہی کی زیادہ ضرورت ہے, میرے ٹیسٹ کی کیا نیڈ ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور ہوتا ہی ہے کہ مردوں کی وہ مردانگی کا پرابلم تھوڑا آ جاتا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے چینل کے توسط سے بھائی بے لوس ہو کے آپ مطلب کوئی ڈر نہیں کیا کریں ان باتوں میں, نہ کوئی شرم محسوس کیا کریں, کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی زبانی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی کہ مرد حضرات پہ خاص طور پہ. جی کہکشاں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کب سے جو ہم ورڈز یوز کر رہے ہیں پارٹنرز, تو اٹس آل اباؤٹ پارٹنرشپنگ. تو آف کورس جب آپ کو اولاد چاہیے تو اس میں جتنا 50% فیمیل کا رول ہے اتنا میل کا رول ہے. تو یو بوتھ آر پارٹنرز جب بھی آئیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہسبینڈ کو ضرور ساتھ لائیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ جی اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ذرا سا انفیکشن سے میں انالیسس میں آپ نے ٹھیک کیا اور کنسیو ہو جاتا ہے. ذرا سا کوئی پرابلم تھی جو بیسکلی ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی, فیمیل پہ کام ہوتا جا رہا تھا, وہ دوائیں لیے جا رہی تھی, پریگننسی نہیں ٹھہر پا رہی تھی, میل کی ذرا سی 1 مہینہ جو ہے ٹریٹمنٹ چلی یورولوجسٹ کے تھرو اور کنسیو ہو گیا. تو اسی لیے پلیز آپ جو ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھے. آف کورس جس طرح ہمارے جسم کے سارے حصے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, یہ چیز بھی ہمارے جسم کے ہماری لائف کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے لیے بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں اور اپنی فیملی مدر وغیرہ کو ضرور لائیں, لیکن خود ضرور آئیں. خود کا آنا لازمی ہے, مطلب بہنوں کو بھی لے آئیں, امی کو بھی لے آئیں, لیکن آپ ان کے ساتھ خود بھی جائیں. پلیز اس بات پہ غور کیجیے گا. وسیم بھائی, کیا انفرٹیلٹی سے متعلق کوئی اعداد و شمار ہیں اور اس کی کامیابی کا کیا تناسب ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کی اعداد و شمار کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ انفرٹیلٹی کا ریشو جو انٹرنیشنلی ہے وہ 12 سے 18% ہے, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ریشو 22% ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا لائف سٹائل, اس کا مین فیکٹر ہمارا لائف سٹائل ہے. اور اگر میں نمبرز میں بات کروں تو پاکستان میں مور دین 4 ملین کپلز آر انفرٹائل. 4 ملین لوگ ہمارے یہاں, کپلز, لوگ نہیں کپلز, انفرٹائل ہیں. تو اب یہ ہمارا لائف سٹائل ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم باقی دنیا سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ 12 سے 18% پہ چل رہے ہیں, ہم 22% پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک ہے. اور باقی لیکن اس میں سب پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر ایک یہ ہے کہ جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں یا بانجھ پن کا شکار ہیں, وہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل لیول کی IVF فیسلٹی موجود ہے. بانجھ پن کا علاج کرتے ہیں. ہمارے کسی بھی سینٹر, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, کوئٹہ, کسی بھی سینٹر میں آ کے وزٹ کریں اور مفت مشورہ حاصل کریں. کراچی میں اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صفیہ سے آ کے ملیں اور فری کنسلٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. بالکل, واو, دیٹس ویری گڈ. ڈاکٹر صفیہ ذرا بتائیے گا, جو آپ کے پاس آنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بیسک ان سے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ ڈائٹ کے حوالے سے معلوم کرتی ہیں آپ یا ان سے پوچھتی ہیں ڈیلی روٹین کیا کرتی ہیں, کتنا اسٹریس ہے, کیا میں جاننا چاہتی ہوں, میری اندر کی آواز ہے. بیسیکلی ہم سب سے پہلے ان سے ایج پوچھتے ہیں, ان کا شادی کا ڈیوریشن پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے, ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. فیمیل کی مینسٹرل ہسٹری لیتے ہیں, میل کی ہسٹری لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ وہ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں بیسک, اگر ان کے پاس کچھ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین اس کے بعد فردر ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے بیس لائن انویسٹیگیشن ہم کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کو کیا فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہاں ہم بالکل کچھ اور چیزیں بھی لائک پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم ہسٹری, سرجیکل ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی پریویس میڈیکل ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اب تک ٹریٹمنٹ لے لیے. بہت سے کپلس جب ہمارے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ملٹیپل کلینکس, ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو بہت زیادہ جو ہے میڈیسنس وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس طرح مطلب اوولیوشن انڈکشن کی سائیکلز بہت زیادہ پیشنٹس کو دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو ہے انڈے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور میل کو چیک نہیں کیا گیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مطلب پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے, 3 وائفس تھیں ان کی, تینوں کی ٹریٹمنٹس پہ ٹریٹمنٹس ہو رہی تھیں.
ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کے جو ہسبینڈ تھا اس کا سیمن انالائسس کروایا, پتہ چلا وہ ایزوسپرمک ہے, اسپرمس ہی نہیں ہے, اور 3 وائفس کی جو ہے وہ اس نے ان کی ٹریٹمنٹ پہ ٹریٹمنٹ کرائی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, فردر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں. اوکے, تو مطلب یہ تو ایک ایسے بہت ہی قصہ جو ہے, اس میں بریک پہ بات کروں گی ڈاکٹر صفیہ سے. ڈاکٹر نادیہ, جو بیسک جو ہم لوگ ٹیبلٹس کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی شوگر پیشنٹ ہے, کوئی بی پی پیشنٹ ہے, جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو نارمل لائف میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو کے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی جو ہے وہ بانجھ پن کا باعث بن سکتی ہیں؟ دیکھیں ٹیبلٹس یوزولی جو ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی ڈپریشن وغیرہ, کوئی دماغی پرابلمس کی وجہ سے جو بھی کوئی نیورولوجسٹ ہے اسپیشلی کوئی میڈیکیشن لیتا ہے, تو اس کا رول ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے ہارمونس ہیں وہ دماغ سے نکل رہے ہوتے ہیں, برین سے آ رہے ہوتے ہیں, تو جو ان والی میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ میاں کا نظام ایسا ہے کہ جب بھی ہماری اوولیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو پیریڈس ارریگولیرٹیز آ جاتی ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صفیہ نے بتایا, جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کے پیریڈس کس طرح کے ہیں, آپ کی سائیکلز کیسی ہیں, اور اگر اس میں ارریگولیرٹیز ہیں اس کا مقصد دیر از سم پرابلم. پھر ہم اس کو اور جب ڈگ آؤٹ کرتے ہیں ہسٹری کو, اور پتہ چلتا ہے جی یہ تو ایسی دوا پہ تھی جو فلانا ہارمون کو جو ہے گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس ہارمونس کو سوئچ کرنے کی بات کرتے ہیں یا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو پھر اس کو تجویز کرتے ہیں. تو ڈرگ ہسٹری ہیز اے رول, اسی لیے جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ہسٹری بالکل کوئی کمپیکٹ اور پراپر ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے. اوکے, پراپر ضروری ہوتی ہے. آپ کا سینٹر آگاہی یا سیمینار منعقد کرواتا ہے, مستقبل میں اب کب ہوگا سیمینار یا کوئی بھی جو چیز ہونے والی ہے؟ دیکھیں آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر اویئرنیس پروگرام سے بہت اسٹرانگ بلیو کرتا ہے, اور ہم بہت ریگولرلی ورکشاپس کراتے ہیں, اس حوالے سے سیمینار ہوتے ہیں, کانفرنسز جو ہمارے ان ہاؤس بھی ہوتے ہیں. ہم اپنے سینٹر کے اندر مختلف ڈاکٹرس کو انوائٹ کرتے ہیں اور اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں ART کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہوٹلز میں پروگرام کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی پہلی فرٹیلیٹی کانفرنس, انٹرنیشنل فرٹیلیٹی کانفرنس, وہ بھی آسٹریلین کانسیپٹ نے ہی منعقد کروائی تھی 2019 میں, جس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے تھے جو کہ آسٹریلیا, انگلینڈ, UAE اور بہت سے مختلف ممالک سے. تو بہت بڑا پروگرام ہم نے ایونٹ کیا تھا 3 دن کا, اور بہت کامیاب رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پوچھا اپ کمنگ, تو ہمارا اب جو آنے والا پروگرام ہے وہ 28 دسمبر کو لاہور میں منعقد کر رہے ہیں, PC لاہور میں, جو فرٹیلیٹی کانفرنس ہے. تو 28 دسمبر کو انعقاد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ بڑے ریگولر سیشنز کرتے ہیں اس طرح کے. ماشاءاللہ, اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر نادیہ کی جانب, ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر نادیہ, ایک جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, کیا ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ کچھ ٹائم اپنی زندگی انجوائے کریں, دین ڈاکٹر کے پاس پہلا وزٹ کریں؟ میں چاہتی ہوں جو شادی شدہ جوڑے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, ان کو کب سے جو ہے یہ چاہت تو ہوتی ہے شادی کے بعد کہ ہمارے بیبی ہو جائے, لیکن کیا جو ہے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے پہلی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کا؟ کہکشاں, اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں 3 کیٹیگریز رکھ دیتی ہوں تاکہ ہماری آڈینس پراپرلی اس کو سمجھ سکے اور ہمارا میسج پراپر کنوے ہو. ایک تو وہ کپل ہے جو ینگ ہیں, دونوں میاں بیوی کو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی اور ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں, اور جب اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو دے شوڈ ویٹ فار اے ایئر ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, 1 سال ریگولر سائیکلس ہیں فیمیل کی, میل کو بھی کوئی ایسے پرابلمس نہیں, تو آپ پورا 1 سال ویٹ کریں, سال بھر فولک ایسڈ لیتے رہیں, اور اس کے ساتھ فیمیل میل بوتھ کین ٹیک فولک ایسڈ, اور اس کے ساتھ جو آپ پورا سال بھر کریں. سال بھر کے بعد آپ پراپر فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس ہی آئیں تاکہ وہ آپ کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ جی کوئی پرابلم ہے, ٹریٹیبل ہے, کیا مسئلہ ہے, کس نوعیت کی ٹریٹمنٹ چاہیے. سیکنڈ کیٹیگری وہ آ جاتی ہے جس میں میاں یا بیوی, اینی ون آف دا پارٹنر, دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی پری ایگزسٹنگ پرابلم ہے, لائک ڈائبٹیز, شوگر, کسی قسم کی دواؤں پہ ہے, تھائرائڈ کا ایشو ہے, میل کی کوئی پریویس کوئی پرائیویٹ پارٹس کی سرجری ہوئی ہے, کوئی ٹراما, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ, کوئی اس طرح کی ہسٹری ہے, ہیوی چین اسموکر ہے, کوئی اس قسم کی کوئی پرابلم ہے, تو پھر اٹس بیٹر کہ آپ نے اگر ٹرائی کیا ہے 6 منتھس تک, اور اگر آپ کو نہیں ہو پا رہا تو آپ 6 منتھس کے بعد آ جائیں. بلکہ ان کپلز کے لیے میں کہوں گی زیادہ یہ فیزیبل ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی, آپ ٹرائی کرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر کو ایک دفعہ وزٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کی کنڈیشن کو ایویلویٹ کر لیں, ورنہ اکثر پریگننسی ہو کے مس کیریجز ہو جاتے ہیں اینڈ دین وی آر لیفٹ وتھ نتھنگ. تھرڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے وچ آر آل رائٹ, کسی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میل یا فیمیل دونوں طرف ایج فیکٹر کا ایشو ہے. اگر فیمیل پارٹنر مور دین 35 ایئرس ہے, ساتھ میں میل پارٹنر مور دین 40 ایئرس ہے, تو اٹس بیٹر, اگر آپ نے 6 منتھس تک کنسیو نہیں کیا تو آپ ایک مشورہ کے ضرور لے لیں.
ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا, یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے گائیڈ کر دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صفیہ کی جانب بڑھوں. ڈاکٹر صفیہ, پروسیجر اگر کسی کی ٹیوب کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر کون سا سوٹیبل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ, اگر ٹیوبس بلاک ہے یا کوئی اور پرابلم ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ٹیوبس چیک کیے جائیں گے. اگر پیٹنٹ ٹیوبس ہیں, ساری دوسرے پیرامیٹرز پیشنٹ کے ٹھیک ہیں, ہسبینڈ کے ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ سمپلی اوولیوشن انڈکشن یا آئی یو آئی پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فیمیل پارٹنر کے ٹیوبس دونوں ٹیوبس بلاکڈ ہیں تو ایک جو ہے سب سے بیسٹ آپشن تو آئی وی ایف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ڈائریکٹلی جو ہے ایکسی پہ جا سکتے ہیں, آئی وی ایف پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کیس کہ ان کو پھر بھی مطلب وہ پیشنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی ان کو چیک کیا جائے, تو لیپروسکوپی کے تھرو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اوکے. لیکن اگر ٹیوب بلاکڈ ہیں تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ ٹیوبس اوپن ہوں اور اس کے بعد بہتر ریزلٹس ہمیں ملے. ان کیس کہ ہو بھی جاتی ہوں اوپن ڈائی وغیرہ سے, انوسٹوموس ہم نہیں کر سکتے, اس کو دوبارہ کٹ کر کے اور دوبارہ اس کے دنیا بھر میں 5% سے بھی کم چانسز ہیں کہ وہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہوتا ہے اس میں آئی وی ایف, لیکن لیپروسکوپیکلی بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, پیشنٹ چیک کر سکتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر نادیہ, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, شادی شدہ کپلز ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک ایسا مطلب کہتے ہیں نا ڈائٹ روٹین ایسی بنا لیں, اپنی پوری روٹین ایسی بنا لیں کہ انشاءاللہ ان کو صرف یہی نہیں کہ کنسیو کرنے میں آسانی ہو, ان کی اور جو دوسری پرابلمز ہوتی ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ آلودگی ہے, ہم تو پریشان ہیں, مطلب سردیاں آ گئی ہیں اور ہمارے پاس وائرل انفیکشنز کے جو ہے نا ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ آلودگی کا تو خیر کچھ کیا جا نہیں سکتا, تو ہم اپنے آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ بالکل وہی چیز ہے. کہکشاں ایک جنرل ایڈوائس جو میں کپلز کو آج کے پلیٹ فارم کے تھرو دینا چاہوں گی کہ وین ایور یو گیٹ میرڈ, سب سے پہلے تو فیمیل پارٹنر جو ہوتی ہیں فولک ایسڈ اسٹارٹ کر دیں. اس کا ایک بہت اسینشیل رول دیکھا گیا ہے فار اے ہیلدی پریگنینسی. سیکنڈلی آف کورس جنرلی بھی اور ویسے بھی شادی کے بعد بھی اف یو آر کین ٹو گیٹ پریگننٹ سون تو آپ اپنی ڈائٹ کو ضرور دیکھیں. باہر کی چیزیں, کولڈ ڈرنک, آئس کریمز, بیکری آئٹمز, کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال, کاربوہائیڈریٹ از این اینیمی, تو اس کو آپ جو ہے ریڈیوس کر دیں. ڈیلی پیٹرن پہ اپنی نیند, اپنی سلیپ کو بہت بہتر بنائیں. اف یو تھنک کہ آپ کا کام ایسا ہے, فار ایگزامپل اف یو آر اے ڈاکٹر, آپ کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں, کم از کم 24 آورس میں 6 سے 7 گھنٹے کی سلیپ آپ ضرور لیں. اور اس کے علاوہ پورے ہفتے میں کوئی بھی 4 دن جو آپ کو لگتا ہے لائٹر ہے, اس میں سے 20 منٹ نکال کے واک, ایکسرسائز وغیرہ پہ ضرور جائیں. وہ آپ کا میٹابولزم بوسٹ اپ کرے گا. تھوڑا سا ٹائم اس چیز کے لیے نکالیں. اسموکر ہے میل پارٹنر یا فیمیل پارٹنر بوتھ, تو اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اور کٹ ڈاؤن کر کے اس کو ختم کر دیں تو بہترین ہی چیز ہو جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی آلریڈی پرابلمس ہیں, کوئی شوگر, بلڈ پریشر, تھائرائڈ, کسی بھی قسم کی, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے آ کے اس کو آپٹیمائز کروا لیں تاکہ وہ جو پرابلمس ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی, فولک ایسڈ ہے, لائف سٹائل میں چینجز ہیں, اور آپ جو ہیں ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ ہو جائے گی. میجورٹی آف دا ٹائمز یہی چیزیں اگر آپ کریں تو اس سے چیزوں کی یہی جنرل ایڈوائزز ہیں جو ہم بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں جس میں پھر ہم ملنے کا بتاتے ہیں, جی یہ ڈیز آپ کو ہیلپ کریں گے. تو اس طرح کے کچھ ایڈوائزز ہیں جو ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بالکل. ڈاکٹر صفیہ, کی جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے کنسیو کرنے میں؟ جی بالکل. جو پیشنٹ اوور ویٹ ہوتے ہیں تو کنسیپشن میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. اوبیس پیشنٹ کو ہم جو ہے ڈائٹ چارٹ وغیرہ بھی جو ہے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ان کی جو ہے نا ڈائٹ شیڈیول کے ساتھ, اور ان کو ساری چیزیں جو ہے نا, اگر پیشنٹ ڈائریکٹلی آئی وی ایف پہ جا رہا ہے تو پہلے کچھ ہم ویٹ ریڈکشن کرواتے ہیں, دین پھر اس کو پروسیڈ کرتے ہیں فار آئی وی ایف. اوکے. اگر بہت زیادہ اوور ویٹ ہے تو ٹھیک ہے. تو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے؟ بالکل پرابلم ہوتی ہے. یوزلی پالیسسٹک اووریز کے ساتھ ویٹ گین کیا ہوا ہوتا ہے, پراپر اوولیوشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو سم ٹائم ویٹ ریڈکشن سے نیچرل کنسیپشن بھی ہو جاتی ہے. اوکے. وسیم بھائی ہمیں بتائیے گا, آپ کے سینٹر کی مزید خصوصیات جاننا چاہوں گی میں آپ سے. انڈر ون روف کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیں ہمارا سینٹر جو ہے الحمدللہ جب ایک پیشنٹ ہمارے پر ریسیپشن پہ آتا ہے اس امید کے ساتھ آتا ہے, وہ مایوس جو پیشنٹ ہوتا ہے, جو بیولا ہوتا ہے بہت مایوس ہوتا ہے, تو ہماری جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر ون روف. سب سے پہلے ہمارے پاس جب ریسیپشن پہ جب وہ آیا پیشنٹ, اگر سب سے پہلے اگر میل میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سیمن انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے. تو سیمن انالیسس کے ساتھ ساتھ بلڈ ٹیسٹ فیمیل کے میل کے,
الٹرا ساؤنڈ اور فری کنسلٹیشن جسے ڈاکٹر صفیہ پرووائڈ کرتی ہیں, اور ود اے کنسلٹنٹ کنسلٹیشن. تو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مائنر سرجریز بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس آپریشن تھیٹر بھی ہے جو ڈے سرجریز ہوتی ہیں وہاں پر. تو چھوٹے چھوٹے جو پروسیجرز ہوتے ہیں ڈے کے وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی وی ایف کی فیسلٹی اور جو ٹیکنیکل پروسیجرز ہیں جیسے آبلیشن انڈکشن وغیرہ وہ ڈاکٹر صفیہ وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اوکے, دیٹس ویری گڈ. کیا مطلب ڈاکٹر نادیہ, کیا سبھی جو لوگ مطلب بے اولاد ہیں, کیا چانس ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد نہ ہی ہو, یا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے, یہ مطلب یہ پروون ہے کہ بھئی ان کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, کیا سبھی کیوریبل ہیں یا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کے پاس یوزلی سبھی کیوریبل ہوتے ہیں کہکشاں, بیکاز اگر فیمیل کے پاس یوٹرس ہے, میل کے پاس جی وہ چیز ٹیسٹیز ہیں کہ آپ کے سپرم بن رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک یوٹرس ہے, آپ کی اووری میں انڈا بن رہا ہے, دس از آل وی ریکوائر, تو آپ کا علاج ممکن ہے. اب کسی وجہ سے جینیٹیکلی کسی کی اووریز نہیں ہیں, وہ سارے میلز جن کا ٹیسٹیکولر فیلئر ہوا ہے, سپرمز بن ہی نہیں رہے ہیں, کسی وجہ سے کسی کا یوٹرس ریموو ہوا ہے, تو وہ کپلس آ جاتے ہیں جن کے لیے پھر آف کورس اور بھی ہائر ٹیکنالوجیز, یوٹرس یوٹرائن امپلانٹس وغیرہ, جو کہ پھر ہماری جو ہے انفرٹیلیٹی سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں چلا جاتا ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. ورنہ اگر اووریز میں ایگ بن رہا ہے, ٹیسٹیز میں سپرم موجود ہے, ایک یوٹرس موجود ہے, دس از آل وی ریکوائر, اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں کیوریبل ہیں. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں بات کو, مطلب کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو, یا لوگ سمجھ جاتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایسی بات کوئی کسی سے کرتے ہیں تو وہ پہلے ان کے دماغ میں عجیب سے خیالات آ جاتے ہیں, تو کیا لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگ پہلے سمجھاتے ہیں؟ Actually, this is what I like about my center in which I am servicing right now. The reason being کہ جب ہم لوگ اپنی نارمل کلینکس میں ہوتے ہیں, of course ہم اپنی نارمل کلینکس بھی کرتے ہیں جہاں ہم پریگنینسی والے پیشنٹس دوسرے قسم کی چیزیں دیکھتی ہیں, there is so much panic, اتنا پینک ہوتا ہے, اتنے مریضوں کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. This is what I like about the infertility center کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. ہم آتے ہیں, ایک پیشنٹ کو آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھتے ہیں, ان کو ڈائیگرامیٹک, ان کو ہمارے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں بھی میک دیم انڈرسٹینڈ. ہر لیول کا پیشنٹ آتا ہے, بہت پڑھا لکھا بھی آتا ہے, ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, جن کا ایون لینگویج بیریئرس ہوتے ہیں, تو ان کو ہم وی میک دیم انڈرسٹینڈ کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کس چیز کی پرابلم ہے. اینڈ آئی ہیو سین وہ بیچارے اتنے آلریڈی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جب آپ ان کو ساری چیزیں سمجھائیں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی کوپریشن کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, آپ جب امید کی کرن دکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صفیہ, ایک ڈاکٹر کا بیہیویئر کتنا میٹر کرتا ہے پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں, بالکل ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پیشنٹ بہت مایوس ہو کے, خصوصاً سب فرٹیلیٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, یہ بہت مایوس ہو کے ہر جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسے پیشنٹس کو لے کر تھوڑا سا ان میں لائف لے کر آنی ہوتی ہے, انہیں امید دلانی ہوتی ہے, ان کو ہمت دلانی ہوتی ہے کہ آگے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو جو ہے نا, ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے, پولائٹ ہونا چاہیے, ان کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ وہ نیکسٹ فردر ٹریٹمنٹ کے لیے آگے بڑھیں, اور جو ہم ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اس کو فالو کریں. بالکل. تو ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے, اور اس وقت اگر ڈاکٹر بھی عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز بھی پریشان ہوتے ہیں, یہ بات بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنے زیادہ پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں دن میں. تو ہم لوگ جو یہ بول دیتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر نے, فلاں ڈاکٹر نے مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی تھی, میں تو دوبارہ نہیں جاؤں گی. ایک دفعہ کے بعد دوبارہ جانے کا موقع دیا کریں. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور دل بڑا کریں. خواتین و حضرات, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر نادیہ, آپ سے جاننا چاہوں گی میں, کیونکہ میرے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں. تو جیسے ہم نے بات کی کہ ڈاکٹر کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے, اور جیسے کوئی اگر پیشنٹ ہے جو ٹریٹمنٹ اس کو اینڈ میں کروانا تھا, اور وہ کسی کے ڈاکٹر کے پاس گئے, کوئی کویکس کے پاس گئے, انہوں نے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ جو اینڈ میں کرانا تھا وہ پہلے کر دیا, تو اس کے بعد کون کون سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیشنٹس کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہکشاں, اور اکثر کیسز ہم انفرٹیلیٹی سینٹر میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جو اتنا موٹا فائل لے کے آتے ہیں, مختلف کویکس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے ایک جنرل فزیشینس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے جو ایکچولی اس میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے. سنس وہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں میڈیسنز جو ہیں وہ آپ کو وداؤٹ پریسکرپشن یا کسی کی بھی پریسکرپشن پہ مل جاتی ہیں, تو لاٹس آف میڈیسنز یوز کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اکثر ہم ایسے بھی کیسز دیکھتے ہیں جس میں اتنی میڈیکیشن کھلائی ہوئی ہوتی ہے کہ ریزروس ہی ختم ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم میڈیسنز دینے پہ آتے ہیں تو اووری میں ایگس ہی نہیں بچے ہوتے ہیں, بیکاز مختلف اسٹیمولیشنز دے دے کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے آئی ریکویسٹ یو آل, جو بھی ہمارے وہ
سارے بہن بھائی ہیں یا جو بھی کہیں جو ہمارے وہ پیشنٹس ہیں, پیشنٹ تو نہیں کہیں گے, انفرٹیلٹی از ناٹ اے ڈیزیز ایکچولی, تو لیکن وہ سارے کپلز جو کہ انفرٹائل ہیں, جب بھی آپ پرابلم میں آئیں آپ پراپر ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اوور یوز آف میڈیکیشنس اوائڈ کر سکیں, بیکاز وین یو کم ٹو اس تو ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, جی اب کیا کریں, اب تو ریزرو ہی ختم ہو چکا ہے. اللہ تو اسی لیے جو ہے پلیز آپ اس کو دیکھیں اور پراپر ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹیشن کریں. بالکل پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. ڈاکٹر نادیہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری بڈی, آف کورس مائی ٹیم آلسو جو کہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے رہتے ہیں, اور کہکشاں ایز ویل. سب کو بس یہی پروگرام میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ جب بھی کسی پرابلم سے آپ جب سفر کریں تو کائنڈلی آپ یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, بیکاز جس چیز پہ سب سے زیادہ دل دکھتا ہے کہ جو چیز مینیجبل تھی ایٹ ارلی سٹیجز لیکن کسی وجہ سے آئٹروجینک یعنی کہ غلط لوگوں کے پاس اگر آپ چلے گئے, غلط میڈیسنس لے لی اور وہ ان مینیجبل ہو تو واقعی دل بہت دکھتا ہے. تو اسی لیے جب آپ کے پاس کبھی بھی کوئی پرابلم ہو پراپر ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس ہے. اور آج کل ماشاءاللہ کچھ مریض تو اتنی زیادہ نالج لے کے آتے ہیں کہ سیریسلی ہمارے لیے بھی چیزیں ایزیئر ہو جاتی ہیں, ہم بتاتے ہیں آخر کا اسٹیپ وہ بتا دیتے ہیں, ڈاکٹر یہ بھی کریں گی آپ. تو اٹس گڈ ٹو بیکم اویئر. ہمارا وہی ایک پیغام ہے کہ ہم آپ تک بھی اویئرنیس پہنچانا چاہتے ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر خود بنیں تاکہ جب آپ ہمارے پاس ہیں اتنی حد تک کی کاؤنسلنگ ہو کہ آپ اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں. بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات. وسیم بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل میں آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ایک اویئرنیس سیشن دکھانے کے لیے. تو لوگوں میں ایک آگاہی دی ہم لوگوں نے آج. اور باقی میں جو آڈینس دیکھ رہے ہیں ان سب سے ان سے اپیل کروں گا جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں وہ بالکل مایوس نہ ہوں, اور فوری طور پر آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر جو کہ گلف شاپنگ سینٹر کے بیہائنڈ واقع ہے, ڈاکٹر صفیہ سے آ کے ملاقات کریں. فری کنسلٹیشن ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیے. تھینک یو سو ویری مچ. بالکل ڈاکٹر صفیہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل, میں بھی آپ لوگوں کا سب کا تھینکس کرنا چاہوں گی سب سے پہلے, اور اس کے علاوہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس آپ آئیے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر واپسی پہ مسکراتے ہوئے جائیے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ سب سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. حافظ.